نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ شروع اس اللہ رب العزت کے 99 ناموں سے جس کے نام میں برکات ہی برکات ہیں۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے چند دن پہلے ایک دو دن پہلے ایک مناظرہ ہوا، اس میں انہوں نے اللہ رب العزت کی کیا کمال کی توحید بیان کی، کیا ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی اور علماء حق علماء دیوبند کا سر فخر سے بلند کیا۔ میں اس پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کیا۔ اور اس میں ایک بات ہوئی اور عقائد، انہوں نے کہا تھا کہ بات عقائد کے بارے میں نہیں ہوگی، بات اگر ہوگی تو فقط خدا کے بارے میں ہوگی، خدا کے وجود کے بارے میں، خدا ہے یا نہیں ہے۔ اس میں فتح کس کی ہوئی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس میں بات جو ہوئی خدا کے وجود کے بارے میں، خدا ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ جو تھے جوید اختر صاحب، انہوں نے تو اس بات پر کہا کہ خدا نہیں ہے، اور اس پر یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا اگر خدا ہے، میں نے یہ مکمل سنا، اس پر انہوں نے کہا کہ اگر خدا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو غزہ کے اندر بچے مر رہے ہیں، غزہ کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتی، تو پھر غزہ کے اندر جو بچے مر رہے ہیں، غزہ کے اندر جو بچے شہید ہو رہے ہیں، اس پر وہ جو خدا ہے، جو گاڈ ہے، اس کو کیا ترس نہیں آتا، اس کو رحم نہیں آتا؟ اس سے اچھا تو ہمارا پرائم منسٹر ہے۔ یہ جوید اختر کی بات۔ آگے انہوں نے بڑی اچھی بات کی، بہت ہی خوبصورت۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ فقط ایک ٹیسٹ ہے۔ اور جیسے اسکول، یونیورسٹی، کالج کے اندر بچہ ٹیسٹ دیتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے دوران کیا ہوتا ہے، اگر بچہ غلط لکھ رہا ہے تو کیا سر اس کو وہی ٹوکے گا کہ تو غلط لکھ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ امتحان کا انتظار کیا جائے گا، امتحان جو ہو رہے ہیں اس کے رزلٹ کا انتظار کیا جائے گا کہ بھئی رزلٹ جو ہوگا تو اس میں کیا ہوگا، اس میں کون کامیاب ہوگا اور کون پاس ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ڈیل دی ہوئی ہے، وہ جو کر رہے ہیں اس کی سزا ان کو آخرت میں ملے گی۔ یہ جو دنیا ہے یہ فقط ایک ٹیسٹ ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتلا دوں کہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ایک عظیم فتح نصیب فرمائی۔ ایک ایسی جنگ میں تو مسلمان جیتتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہماری افواج کو اتنی پاور دی، اللہ، وہ بھی پاور نہ پستول کی، نہ بندوق کی، نہ میزائل کی پاور نہیں ہے، اگر وہ پاور ہے فقط ایمان کی پاور ہے، ایمان کی طاقت کی، ایمان کی قوت کی پاور ہے ان کے اندر۔ بہرحال جنگ بھی ہم جیت گئے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے فضل سے یہ مناظرہ جو اللہ کی شان میں تھا وہ بھی اللہ نے ہمیں کامیاب، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتلا دوں کہ جو بقیہ لوگ ہیں، بقیہ مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں بھی ایک بات آئے گی کہ گاڈ کے بارے میں بات ہوئی کہ بھائی یہ فتح یاب ہوا کہ گاڈ تھا، گاڈ ہے، تو میں ان کو یہ بات بتلا دوں، اصل میں نہ اللہ کا نام لیا گیا، نہ اللہ کا ذکر ہوا، اس میں کچھ نہیں ہوا، نہ اللہ کا نام لیا گیا، نہ اللہ کا ذکر ہوا۔ ہاں بہرحال اللہ رب العزت کا ایک دو بار صفاتی نام جو تھا وہ ان کی زبان سے نکلا، اور جو جوید اختر تھا اس کی زبان سے بھی ایک مرتبہ اللہ نکلا، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ اس سے یہ چیز سامنے آئی جو میں نے سوچی، جو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بقیہ لوگ کے مذاہب کے لوگ جو خداؤں کو مانتے ہیں، جو ہندو مت کے لوگ ہیں، بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، مختلف قسم کے مذاہب، آگ کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی، چاند ستارے ان کی پوجا کرنے والے جو مختلف مذاہب ہیں، وہ جو ہیں وہ سوچیں گے کہ ہمارے خدا کے بارے میں بات ہوئی، تو میں ان کو بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے خداؤں کے بارے میں بات نہیں ہوئی، یہ بات ہوئی ہے فقط ایک اللہ کے بارے میں۔ اب وہ کہیں گے کہ اللہ کا تو انہوں نے نام لیا ہی نہیں، اللہ کے بارے میں کیسے؟ ان کا چہرہ، اور چہرے پہ یہ سنت رسول، اور جسم پر سنت کے مطابق لباس، اور سر پہ ٹوپی،
یہ بتلاتا تھا کہ یہ ایمان کی قوت ہے، یہ مسلمان ہے. اس لیے اس سے اس چیز کا ثابت ہوا، یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو بات ہوئی یہ فقط اللہ کی ذات پر ہو. اور جاوید اختر نے یہ بات کی، تم یہ کہتے ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، اس کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ملا ان کو. لیکن اللہ کا بڑا شکر، میں اس پر بڑا ہی خوش ہوں. اور یہ بات ایک اور یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام والوں کو، جن کے دل کے اندر ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت ہے جن کے اندر، اللہ رب العزت نے ہمیشہ انہی کو فتح عطا فرمائی. اور ہمارا ایمان یہ ہے، اور ہم اس زبان سے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہم ایک اللہ فقط وحدہ لا شریک، اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے مانگتے ہیں، فلاں سے کوئی کچھ بھی نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو ایک اللہ کی ذات دیتی ہے. قرآن کے اندر آیت ہے سورۃ قمر کے اندر کہ اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر، رب انی مغلوب فانتصر. تو مدد کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو لہٰذا کس سے مانگو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو. ایک اللہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.